الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، حج لیکچرز کے سلسلے میں 8واں لیکچر پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے لیکچر عمرہ کے اعمال میں حرم میں داخلہ، طواف اور نماز طواف پر گفتگو کر چکا ہوں۔ اس لیکچر میں عمرہ کے بقیہ اعمال، آب زمزم، سعی صفا و مروہ، حلق یا تقصیر اور طواف وداع پر بات کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ تو سب سے پہلے آب زمزم۔ نماز طواف کے بعد آب زمزم پینا سنت ہے، اس کو سر اور جسم پر بھی ڈالنا چاہیے۔ مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد یعنی نماز طواف کے بعد آب زمزم پیا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کھڑے ہو کر پیا۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، لیکن بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجوم کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیا، بیٹھ کر پینا مشکل تھا، اس لیے حج کے موقع پر بھی اگر ممکن ہو تو بیٹھ کر ہی پینا سنت ہے۔ بعض لوگ ہر جگہ قبلہ رو کھڑے ہو کر آب زمزم پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ پانی پینے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق جس طرف رخ ہو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ آب زمزم کی فضیلت و برکت صحیح روایات سے ثابت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آب زمزم جس نیت اور ارادے سے پیا جاتا ہے وہ نیت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ تو عبرانی کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے، یہ خوراک کی طرح غذا بھی ہے اور مرض کے لیے دوا اور شفا بھی ہے۔ آب زمزم اپنے وطن لے جانا جائز ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی اور بابرکت ہدیہ ہے جو ایک حاجی اپنے رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کو پیش کرتا ہے۔ پینے والے پیتے وقت جو نیت کرنا چاہیں کر لیں، بیٹھ کر پئیں، قبلہ رو ہونا ضروری نہیں، مریضوں کو بلائیں اور ان کے جسم پر ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم اپنے ساتھ لے جاتے تھے، مریضوں پر ڈالتے تھے اور ان کو پلاتے تھے۔ بعض لوگ اپنا یا کسی اور کا کفن آب زمزم میں بھگو کر ساتھ لے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس کو اس کفن میں کفنایا جائے گا اس کو عذاب قبر نہ ہوگا۔ اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ سعی صفا و مروہ۔ حج اور عمرہ کا ایک اہم رکن سعی ہے جو کہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، یعنی اگر یہ رہ جائے تو ایک جانور کی قربانی سے تلافی ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر کے نزدیک سعی حج اور عمرہ کا رکن ہے۔ اس کے بغیر نہ حج صحیح ہوتا ہے نہ عمرہ۔ اس کے رکن ہونے کی دلیل سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو شخص حج یا عمرہ کرے وہ ان کے درمیان طواف یعنی سعی کر لے، اس سے اس کو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ قرآن کی آیت سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ سعی نہ فرض ہے اور نہ واجب۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسلمانوں سے پہلے وہ منات نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے، یہ مسلل میں نسب تھا۔ یہ مقام مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ منات کے لیے احرام باندھتے تھے اور تلبیہ میں اس کا نام لیتے تھے۔ یہ لوگ احرام باندھنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب ہم کیا کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے سے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کا طریقہ جاری فرمایا ہے، اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسے ترک کر دے۔
مسند احمد اور ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو، کیونکہ سعی کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے۔ مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج مکمل نہ کرے جو سعی نہیں کرتا۔ سعی کی حکمت۔ سعی کی حکمت یہ ہے کہ بندہ اس ایمان افروز اور پرعظیمت واقعہ کی یاد تازہ کرے جو اس وادی غیر ذی ذر میں پیش آیا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کو تازہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر خود واپس چلے جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے اپنے رب سے یوں دعا کرتے ہیں، پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جب پانی اور کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، بچہ پیاس سے بےتاب ہو جاتا ہے اور ماں سے برداشت نہیں ہوتا، تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں۔ اللہ کو یہ دوڑ بڑی پسند آتی ہے اور اللہ کے حکم سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو سعی میں دراصل بندہ اپنے رب سے یہ عہد کرتا ہے کہ جس طرح ان دو پہاڑیوں کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے سعی کر رہا ہوں، اسی طرح اسلام اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دوڑ دھوپ کروں گا۔ جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوڑ دھوپ سے خوش ہو کر ایک بے آب و گیا وادی میں آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اسی طرح میری دوڑ دھوپ سے راضی ہو کر اللہ کفر کی شب ظلمات سے اسلام کی روشن صبح طلوع فرمائے گا۔ سعی کا طریقہ۔ سنت یہ ہے کہ طواف اور نماز طواف سے فارغ ہو کر آب زمزم پئیں، اس کے بعد حجر اسود کا استلام کریں، پھر باب الصفا یا جس راستے سے چاہیں کوئی صفا جائیں، قریب پہنچ کر یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ممکن ہو تو صفا پر چڑھیں، قبلہ رو کھڑے ہوں، دونوں ہاتھ مونڈوں تک اٹھائیں، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، اب وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی بھرپور مدد فرمائی اور کفار کے تمام گروہوں اور لشکروں کو تنہا شکست دی۔ یہ کلمات 3 مرتبہ کہیں، درمیان میں جو دعا کرنا چاہیں کریں۔ ازدحام یا کسی عذر کی وجہ سے صفحہ پر نہ چڑھ سکیں تو پہلی سیڑھی سے صحیح شروع کر دیں، اس سے واجب ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ صفحہ پر چڑھنا واجب نہیں مسنون ہے۔ صفحہ سے اتر کر مروہ کی طرف عام رفتار سے چلیں۔ صفحہ اور مروہ کے درمیان وہ دو مقام پر سبز لائٹیں ہیں، ان کے درمیان دوڑنا مسنون ہے۔ یہ لائٹیں نشاندہی ہے اس نشیب جگہ کی جہاں سے مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل فرمایا، یعنی دوڑ کر چلے۔ مروہ پر پہنچ کر اسی طرح دعا کریں جس طرح صفحہ پر کی تھی، یہ 1 چکر شمار ہوگا۔ عورتیں آہستہ چلیں، مردوں کا عورتوں کے ساتھ رہنا ضروری ہو تو وہ بھی آہستہ چلیں۔ اسی طرح اگر ہجوم زیادہ ہو اور دوڑنے سے خود کو یا دوسروں کو تکلیف ہو
تو اس صورت میں بھی آہستہ چلیں۔ یہ رعایت بیماروں اور کمزوروں کے لیے بھی ہے۔ سعی کے دوران ذکر و دعا، توبہ استغفار اور درود و سلام کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ایک دعا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض سلف صالحین سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس دعا کو دوسری مسنون دعاؤں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ دعا یہ ہے، رب اغفر وارحم انک انت العز والاکرم، اے رب میرے گناہ معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک سب سے زیادہ باعزت اور بزرگ تیری ہی ہستی ہے۔ سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں، صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے اور سعی مکمل ہو جاتی ہے۔ سعی کے متفرق مسائل۔ سعی کے چکروں میں شک ہو جائے تو کم کا اعتبار کر کے 7 چکر مکمل کریں۔ سعی کے لیے طہارت سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ حتی الامکان حالت طہارت میں سعی کریں، لیکن کسی نے بے وضو یا جنابت کی حالت میں سعی کر لی تو صحیح ہو جائے گی۔ یہی حکم اس عورت کا ہے جو ناپاکی کی حالت میں ہو۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، تم ناپاکی کی حالت میں حج کے وہ تمام مناسک ادا کرو جو ایک حاجی ادا کرتا ہے، بس پاک ہونے تک طواف نہ کرو۔ سنت مستحب یہ ہے کہ طواف کے فوراً بعد سعی کی جائے، لیکن درمیان میں کچھ وقفہ ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بیماری، تھکن یا کسی اور وجہ سے صبح کیے ہوئے طواف کی سعی شام یا رات کو کی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، البتہ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سعی کا مسلسل کرنا سنت ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے چکروں کے درمیان وقفہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سعی 3 دن میں مکمل کی۔ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے مسلسل نہیں کر سکتی تھی۔ سعی کے دوران نماز کی اقامت ہو جائے یا پیاس لگے یا رفع حاجت کا تقاضا ہو تو سعی ملتوی کر سکتے ہیں۔ جتنے چکر ہو چکے وہ برقرار رہیں گے، جو باقی ہیں آ کر مکمل کر لیے جائیں۔ سعی پیدل کرنا افضل ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے سواری پر کی جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر سعی کی۔ صفا و مروہ پر کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔ بعض لوگ تکبیر تحریمہ کی طرح 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ ہاتھ دعا کی طرح اٹھانے چاہیے۔ بعض لوگ طواف کی طرح سعی کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ اجمعین کے کسی قول یا عمل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے یہ خلاف سنت ہے۔ سعی کے بعد مسجد میں اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو یہ تحیت المسجد ہے، اس کا سعی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑی مشقت اٹھا کر صفا و مروہ کے بہت اوپر دیوار تک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا اجر و ثواب ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہاڑی کے کچھ حصہ پر چڑھنا کافی ہے۔ کچھ لوگ سعی کرتے ہوئے اجتماعی طور پر بلند آواز سے دعائیں پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ انفرادی طور پر آہستہ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کی دعا میں خلل واقع نہ ہو۔ بالخصوص عورتوں کو تو ہر حال میں آہستہ سے دعا کرنی چاہیے۔ سعی باوضو کرنا سنت ہے، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے کہ باوضو سعی کرنے سے ہر قدم پر 70,000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ حلق یا تقصیر۔ عمرہ کی سعی کے بعد عمرہ کرنے والے حلق یا تقصیر کروائیں۔ حلق کے معنی ہے پورے سر کے بال منڈوانا اور تقصیر کا مطلب پورے سر کے بال کتروانا، یہ واجب ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ نے اپنے رسول کو یہ سچا اور مبنی پر حق خواب دکھایا
کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، پورے امن کے ساتھ اپنے سر منڈواؤ گے اور بال کترواؤ گے اور تمہیں کسی قسم کا ڈر نہ ہوگا۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ میں حلق اور تقصیر دونوں جائز ہے۔ بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ اجمعین میں بعض نے سر منڈایا اور بعض نے بال کتروائے۔ حلق کی فضیلت۔ حلق کی فضیلت اور اجر و ثواب تقصیر سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کے گناہ معاف فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کترانے والوں کے بھی؟ فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ وسلم بال کترانے والوں کو بھی؟ فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما دے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کترانے والوں کے بھی؟ فرمایا، بال کتروانے والوں کی بھی۔ یہ ضروری ہے کہ پورے سر کے بال منڈوائیں یا کتروائیں، کچھ حصہ کے بال کتروانے سے وجوب ادا نہ ہوگا بلکہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ البتہ حنفیہ کے نزدیک 1/4 سر کے بال منڈوانے یا ترشوانے سے واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن ان کے نزدیک بھی یہ خلاف سنت ہے۔ حلق کا سنت طریقہ۔ حلق یا تقصیر میں سنت یہ ہے کہ پہلے سر کا دایاں حصہ منڈوایا جائے یا بال ترشوائے جائیں۔ مسلم کی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں جمرہ کو کنکریاں ماری، پھر اپنی قیامگاہ پر تشریف لائے اور اپنے اونٹ کی قربانی کی۔ اس کے بعد حجام کے سامنے پہلے اپنے سر کا دایاں حصہ کیا، اس نے پہلے دائیں حصے کی حجامت کی اور اس کے بعد بائیں حصے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں تقسیم کر دیے۔ حلق کے متفرق مسائل۔ جو لوگ عمرہ کے بعد حج کرنا چاہیں بہتر یہ ہے کہ وہ تقصیر کرائیں اور حج کے بعد حلق کرائیں۔ عورتوں کے لیے سر منڈوانا منع ہے، وہ اپنے بالوں کی ہر لٹ سے 1 پور کے برابر بال کاٹیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے حلق نہیں ہے، صرف تقصیر ہے۔ سعی کے بعد خود اپنا یا کسی دوسرے کا سر مونڈنا یا بال کترنا جائز ہے، اس سے قربانی واجب نہ ہوگی۔ جس کے سر پر بال نہ ہوں وہ صرف اس طرح پھیر لے۔ حلق و تقصیر سے پہلے یا بعد میں کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بالوں کو دفن کیا جاتا ہے، یہ بھی بے اصل ہے۔ بعض لوگ حلق یا تقصیر کراتے وقت قبلہ رو بیٹھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، جس طرح بیٹھنے میں سہولت ہو بیٹھنا چاہیے۔ طواف وداع۔ بعض علماء نے عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف وداع کرنے کو واجب کہا ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک مستحب ہے، کر لینا بہتر ہے۔ اگر کسی نے نہ کیا تو وہ گنہگار نہ ہوگا اور اس پر قربانی بھی واجب نہ ہوگی۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عمرہ میں طواف وداع نہیں، البتہ افضل ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص طواف وداع کیے بغیر روانہ ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں عمرہ کے بقیہ اعمال جن میں آب زمزم، سعی صفا و مروہ، حلق یا تقصیر اور طواف وداع کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں، آمین۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ حج کے مسائل پر بات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔